ایک ایسی میریکل اسٹوری جس کو سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اللہ کی مرضی کے بنا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلشن علم، علم سے روشن زندگی۔ تو آج جو میں اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ایک بہن کی زندگی کی ہے، جو یہ کہتی ہیں کہ وہ چیز ناممکن تھی لیکن اللہ پاک نے اس کو ایسے ممکن بنایا کہ میں حیران رہ گئی کہ یقیناً معجزے ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں کہ وہ معجزہ کب اور کیسے ہونا ہے، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ وقت مقرر کر رکھتا ہے کہ میں اپنے بندے کو اس وقت یہ چیز عطا کروں گا، میں میرے بندے کو نراش نہیں ہونے دوں گا، اس کی دعا کو میں نے قبول کیا ہے، اس کو میں ایسے وقت پر عطا کروں گا جب یہ اپنے سارے غم، اپنے سارے درد بھول جائے گا، یہ بھول جائے گا کہ میں نے کتنا زیادہ سہن کیا ہے، یہ بس پھر شکر ادا کرے گا۔ تو چلیں میں آپ کے ساتھ پہلے ان کی میریکل اسٹوری شیئر کرتی ہوں، اس کے بعد میں آپ کو کچھ ایسی مین چیزیں بتاؤں گی جن کو اگر آپ اپنی زندگی میں فالو کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی زندگی کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ ان کا رشتہ لگا ہوا تھا لیکن کسی وجہ سے ان کا رشتہ وہاں سے ہٹ گیا، لیکن یہ بہن اس لڑکے کو کافی زیادہ پسند کرتی تھی اور رشتہ بھی کافی زیادہ دن ٹکا ہوا تھا۔ اس کے بعد جب ان کا رشتہ وہاں سے ہٹ گیا تو انہوں نے اپنا رشتہ وہیں کرانا تھا، اسی لڑکے سے انہوں نے نکاح کرنا تھا۔ پھر انہوں نے نمازیں پڑھنا شروع کیا۔ یہ کہتی ہیں دھیرے دھیرے یہ نمازیں پڑھتی رہی، استغفار کرتی رہی اور درود شریف پڑھتی رہی۔ پھر انہوں نے سورہ یوسف کو 21 ڈیز کے لیے لگایا اپنی حاجات کے لیے۔ یہ کہتی ہیں یہ سورہ یوسف عصر کی نماز کے بعد پڑھتی تھی، اول آخری 3 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ، اور پھر وہیں بیٹھے یہ 313 مرتبہ یا ودودو پڑھتی تھی اور 313 مرتبہ اللہ الصمد پڑھتی تھی اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتی تھی۔ یہ کہتی ہیں جب ان کا یہ عمل یہ کر رہی تھی تو اسی بیچ وہاں سے ان کے رشتے کی بات دوبارہ سے چل گئی، وہاں سے ان کے لیے دوبارہ سے رشتہ آ گیا۔ ان کی پوری فیملی ریڈی تھی لیکن ان کی امی تھی وہ اس رشتے کے لیے اب راضی نہیں تھی۔ یہ کہتی ہیں انہوں نے صبر کیا اور اللہ سے دعائیں کی۔ ان کا 21 ڈیز کا عمل یہ کمپلیٹ ہو گیا لیکن انہوں نے اس کو 5 to 6 منتھ جاری رکھا اور ایسے ہی یہ اللہ سے دعا کرتی رہی۔ یہ کہتی ہیں ایک دن اچانک سے ان کی امی بھی اس رشتے کے لیے مان گئی۔ ان کی امی نے ان سے کہا کہ میں تمہارا نکاح وہیں پر کر دوں گی، تو ان کا رشتہ دوبارہ سے وہاں پر ہو گیا اور پھر اس کے بعد یہ کہتی ہیں ان کا نکاح بھی وہیں پر ہوا۔ اور یہ کہتی ہیں کہ آپ سب ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ ان کی زندگی آگے کے لیے آسان بنا دے، ان کی زندگی میں آسانیاں کرے۔ جی بالکل، اللہ آپ کی زندگی میں آسانی کرے اور اللہ آپ کو ایک نیک زندگی ان کے ساتھ میں عطا کرے، آمین۔ اور آپ سب بھی ان کے لیے دل سے دعائیں کرنا۔ تو دیکھیں جی کتنی پیاری اسٹوری ہے ماشاءاللہ، کہ یہ چیز سے ہم کو سیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ جب بندہ ہر جگہ سے مایوس ہو جاتا ہے تو اس کے پاس سب سے مین دروازہ ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے، اور جب وہ اس دروازے پر جا کر اللہ سے اپنے دل کی بات کرتا ہے، اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو یقیناً اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ
کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اتنے دن کے لیے لگائی ہوتی ہے، اور وہ اس کو پڑھنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوئی، اتنے دن میں تو بتایا تھا کہ اتنے دن میں جو ہے آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ اسٹوری ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب انہوں نے 21 ڈیز کا لگایا تھا، اس کے بعد بھی جو ہے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا، لیکن انہوں نے اس کو کنٹینیو رکھا۔ 5 to 6 منتھ انہوں نے اس رشتے میں دیے، اللہ سے کتنی دعائیں کی، تب اللہ ان سے راضی ہوئے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے 10 دن، 12 دن یا 21 دن یا 1 منتھ لگا کر اور پھر عبادت کریں اور پھر بولیں کہ اللہ نے تو میری دعائیں قبول نہیں کی۔ یہاں پر جو ہے سب سے مین چیز ہوتی ہے ایمان اور توکل کی۔ جب تک آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، آپ کا توکل اللہ پر نہیں ہوگا، تب تک آپ کی دعائیں بالکل بھی قبول نہیں ہوں گی۔ پتہ ہے، ہم انسانوں میں سب سے بڑی کمی ہوتی ہے صبر کی۔ ہمیں ہر چیز ترنت چاہیے ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہم نے ابھی دعا کی، اللہ ابھی قبول کرے، ابھی ہمیں یہ عطا کرے۔ ہم سے صبر نہیں ہوتا، اور پھر ہم کچھ ٹائم کے بعد دعا مانگنی چھوڑ دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ قبول ہی نہیں کر رہے۔ تو جب تک آپ اللہ پر توکل رکھ کر کچھ چیز نہیں مانگیں گے، اللہ کو راضی نہیں کریں گے، تو آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہو کہ اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ دعائیں قبول کروانے کے لیے صبر کرنا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تو اس چیز پر ہم سب نے جو ہے کام کرنا چاہیے، اللہ پر اندھا توکل کرنا چاہیے۔ کئی بار کیا ہوتا ہے، انسان 25 کے بعد جب 30 کے بیچ میں آتا ہے تو کسی وجہ سے وہ نمازیں پڑھنے لگ جاتا ہے، وہ اپنے دین کی طرف آنے لگ جاتا ہے۔ تو جو 20 سے 30 کے بیچ کا جب سفر ہوتا ہے، یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ انسان اس سفر میں یہ سمجھ نہیں پاتا، اپنی زندگی میں یہ نہیں سمجھ پاتا کہ ہم نے عبادت بھی کرنی ہے، ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، ہمارا اصلی گھر جو ہے وہ قبر ہے، ہم نے وہاں بھی جانا ہے۔ لیکن وہ اس چیز کو نہیں سمجھتا، وہ جو ہے اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے دنیا میں، دنیا کی اور زیادہ جو چیزیں ہیں ان میں۔ وہ عبادت پر دھیان نہیں دیتا، وہ دعاؤں پر دھیان نہیں دیتا، اور پھر جب کچھ چیز اس کی مرضی کے حساب سے نہیں ہوتی، تو وہ اگر ایک ٹائم کی نماز پڑھتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے، اور پھر سوچتا ہے میں نے تو دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو بھائی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آپ یہ خود سوچیں، کیسے قبول ہوگی؟ جب تک آپ اللہ کو دل سے راضی نہیں کرو گے، آپ اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کو جو آپ کا ٹائم ہے وہ نہیں دو گے، تو کیسے اللہ آپ کی دعا قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو آپ نے یہی چیز دھیان رکھنی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں، اور آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، چاہے کوئی بھی عمل ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی سا بھی عمل ہو، سب سے پہلے تو آپ اپنی نمازوں کی پابندی کریں، اس کے ساتھ آپ اپنی قرآن شریف کی تلاوت کریں، اگر آپ قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں تو، کیونکہ قرآن شریف جو ہے ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے، ہمیں اسے پڑھ کر سکون ملتا ہے۔ اور قرآن شریف کو کبھی بھی اپنے گھر میں بند نہیں رکھنا چاہیے، چاہے آپ اس کی ایک لائن ہی کیوں نہ پڑھیں، لیکن اس کو ڈیلی پڑھا کریں، ڈیلی قرآن شریف کی تلاوت کیا کریں، اور اپنی نمازیں ضرور پڑھا کریں۔ آپ اللہ کے لیے اتنا ٹائم تو نکال ہی سکتے ہیں کہ آپ 10 سے 20 منٹ اللہ کو دے سکیں، اللہ کی نمازیں جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہے آپ ان کو پڑھ سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں۔ اتنا ٹائم تو آپ نکال ہی سکتے ہو، اور پھر ساتھ ہی آپ جب اللہ کو راضی کرو گے، اللہ سے دعائیں کرو گے اور اللہ سے ہی مانگو گے، تو یقیناً آپ کی دعائیں قبول ہوں گی ہی ہوں گی۔ بس تھوڑا صبر رکھو، اللہ پر توکل رکھو، اور اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ یہ چیز بھول جاؤ، یہ چیز اپنے دماغ سے نکال دو کہ یہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ سمجھ لو کہ میں اللہ سے مانگ رہی ہوں، اللہ مجھے یہ عطا کریں گے، چاہے کیسے بھی کریں، لیکن یہ مجھے عطا ضرور کریں گے۔ اپنا
توکل اللہ پر ایسا بنا لو، اندھا توکل اللہ پر اپنا کر لو۔ تو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں، جس سے اور لوگ بھی جو ہے اس سے موٹیویشن لے سکیں اور اللہ کے قریب آ سکیں، دین کے بارے میں جو ہے جان سکیں اور اللہ سے اپنی دعائیں بھی قبول کروا سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔